ابو لہب نے کہا تھا جب حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہے ابو لہب کی اولاد۔ پتا ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع نسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں جس علاقے میں بھی جائے سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی۔ میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلایا ہے، تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورہ کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کیے، ان کو بڑے بڑے نذرانے دیے، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا، پھر دیے، جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے جا کر کے دوسرے سال۔ اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کی جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے
میں نے اردو میں بتایا گڑگا یہ عام لفظ ہے. انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے. عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا. انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے. ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا, آپ ہنسیں گے. یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا. اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں. کہا چلو یہ بھی بڑی بات, یہ بھی بڑی بات ہے. تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے. کہا جلدی بتاؤ کیا ہے. کہا 4 چیزیں. توجہ چاہتا ہوں میرے, یہ ذہن میں رکھنا. حضوا ایک لفظ ہے. ان جاہلوں نے کہا, وہ شاعروں نے, بڑے بڑے شاعر تھے, حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں, استہزاء یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں استہزاء. لیکن قرآن میں حضوا یوز, تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے, یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے. کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتا. کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے. کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے, کبیر یوز کرتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں, کبار نہیں. 2 لفظ ہوئے, حضوا کبار. پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے, لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے لیکن قرآن نے لشیئن پیش کے ساتھ, یہ بھی گرا ہوا. پھر کہا اچھا اور کیا ملا. کہا عجیب ہوتا ہے, جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں, عجیب. لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے. عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے, عجاب کہاں آتا ہے, یوز نہیں ہوتا عرب میں. تو یہ سیٹ لوگ بڑے خوش ہو گئے, چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ 2 سال کی میں, چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسپٹ کیا, صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں, عام ہیں, گرامر سے گری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا, تم سے بات نہیں کروں گا. تم اور میں ہوں نا, ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے. کون طے کرے گا, کون طے کرے گا کہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں, فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ان کے ہی حوالے کر دیا, جاؤ تم ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے. ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے؟ ایک 97 برس کا 97 ایئرس کا, وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے, اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا. اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی, اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی, یہ لینگویج بہت فصیح ہے, فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے. تو یہ لوگ گئے, سارے سیٹ اور شاعر اس کے پاس گئے. کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں. اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا, پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آیا. اب فیصلہ ہونا تھا. اب توجہ چاہتا ہوں, 4 لفظ ہے نا, حضوا, کبار, لشیئن, عجاب, یہ 4 ورڈ ہیں, ان کا دعویٰ تھا. اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے, اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا, اٹھے ہی نہیں, آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا, دیکھتا رہا, اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے, وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ادھر آ کے بیٹھ. اس کو اٹھایا, پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا, پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ کے بیٹھ. ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے, کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ, ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا, یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو, اٹھا اور غصے میں بولنے لگا, یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی حضوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار, میں بوڑھا آدمی ہوں, اتتخذنی حضوا, کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وان منکم ھذا لشیء عجاب, اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دے, لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا. فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے,
کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے؟ ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح ہے، وہی بول کے آ گئے۔ خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں۔ سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو۔ باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا بخاری شریف کے بارے میں کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ اور روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں، تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔
الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں, حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے, سمجھ کا ان کے قصور ہے, عربی سے نابلد ہے, ناشنا ہے, کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں, آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو, راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے, کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می, پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد, دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ, اے اللہ, اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی, یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا, ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجیے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں, اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں, لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو, اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے, بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں, امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعنا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا, کہو وقول انظرنا, یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی, صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی, اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا, حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو, جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی, وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا. مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں, جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے, سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. اور ایک ادب میں بتاؤں, میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں, آپ آئیں گے بلانے کے لیے, کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے بیل ہوگی, بجائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, یا میرے نام سے پکاریں گے, ہے کیا اندر, سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پکاریں گے نا. یہی تو ہے طریقے, یہی ہے پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے, کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو, دستک دیں, پکاریں, کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں.
جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا, پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے آداب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا